آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے. الکتاب سے بعض مفسرین نے قرآن مراد لیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے تو ان کو انہی کی کتابوں سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو انہی کی کتابوں سے دلائل دیے جا رہے ہیں. تو ان علماء کا کہنا ہے کہ الکتاب سے مراد ان کا اپنا لٹریچر ہے، اہل کتاب کا، تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے. ابھی تیسرا قصہ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں ذکر آیا صدیقاً نبیہ، کہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے. تو کیا باقی نبی صدیق نہیں تھے نا؟ تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک ایسی صفت بیان کی جا رہی ہے جو کہ ہر نبی کے اندر ہوتی تھی. ہر نبی سچا ہوتا تھا، لیکن ہر نبی کی ایک خصوصی امتیازی شان ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت سچائی تھی. ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین عرب کے عقیدے کی نفی بھی کی جا رہی ہے کہ سچے وہ تھے، شرک نہیں کرتے تھے، تم جھوٹے ہو جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں. اچھا، اب ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے. مختلف انبیاء رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بعض صفات کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر ذرا آپ کی توجہ میں دلانا چاہوں گی سورۃ الانعام کی آیت کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء رسولوں کا ذکر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے، ان کے طریقے کی پیروی کیجئے. اگر آپ کے ذہن میں تھوڑی بہت اس کی تفسیر ہو یا گھر جا کے نوٹس دیکھیں تو وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا سورۃ الانعام کی آیت کا کہ جس نبی کی جو ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک تھی، جو ان کی، یعنی کہ انبیاء تو ہوتے ہی خوبیوں کا مجموعہ تھے، وہ تو معاشرے کے اعلیٰ ترین ہستیاں معاشرے کی اعلیٰ ترین ہستیاں ہوا کرتے تھے، کریم آف دا کریم. ان خوبیوں میں بھی ان کی ایک نمایاں خوبی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ صدیق ہونا. اور آگے بھی ہم اور خوبیاں دیکھیں گے مختلف انبیاء رسولوں کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہ تمام انبیاء کی بہترین خوبیوں کا مجموعہ تھے. افضل البشر، ان سے بہتر کوئی انسان نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا. کیا ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، کیا معیار تھا ان کا؟ وہ تو ان کے نام سے ظاہر ہے، محمد اور احمد، نام ہی بتا رہے ہیں ان کا، تو نام ہی اتنا حسین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ان کی تعریف ہوگی، اور کیا وہ اللہ کی تعریف کریں گے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں. اچھا، یہ صدیق جو ہے نا، اب حالانکہ وہ بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن دیکھیں صدیقاً نبیاً آیا ہے یہاں پر. تو اس میں تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ انبیاء کی اور رسولوں کی شخصیتیں ہوتی تھیں، جیسے ہمارے یہاں بھی شخصیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھے انسان ڈفرینٹ طرح سے ہوتے ہیں نا. ایک لیول پر تو وہ سب ایک جیسے تھے، پھر اپنی ایک پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ انٹروورٹس. کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے، وہ زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا نہیں چاہتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو تھی وہ اسی قسم کی تھی. جیسے ایک ولی کی شخصیت ہوتی ہے نا، ان کو تنہائی بھی اچھی لگتی ہوگی اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، یعنی کہ بہت زیادہ گھلنا ملنا اور بہت زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ اس طرح رجحان نہیں ہوگا. اچھا، تو صدیق النبیہ، تو جب صدیق کا لفظ آتا ہے تو اس میں ابو بکر صدیق کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کیسی شخصیت آتی ہے ابو بکر صدیق کی؟ قرآن پڑھ کر رونے والے، بہت دبلے پتلے سے تھے، بہت ہی نرم دل تھے،
لیکن حد درجے بہادر. نرم دل کا مطلب یہ نہیں کہ بہادری نہیں تھی. ان کی بہادری تو ایسی بہادری تھی جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا. وہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کا دل اس وقت مضبوط رہا جب اچھوں کے دل ڈول گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں سر اڑا دوں گا اس کا تلوار سے. وہ اللہ سے ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے، واپس آ جائیں گے. یہ شور مچا رہے تھے وہ. ابو بکر آئے، ان کا کہ عمر بیٹھ جاؤ. عمر چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر ابو بکر نے تقریر اپنی کی تھی کہ ماں میں کہ وہ ہے نا جو سورہ آل عمران میں پڑھا تھا ہم نے، ماں محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. وہ آیت انہوں نے پڑھی تھی اور کہا تھا کہ جو محمد کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو اللہ کو پوچھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی، حی لا یموت. تو عمر تو بالکل لیٹ گئے تھے جا کے زمین کے اوپر. تو یہ ابو بکر نے سنبھالی تھی صورتحال. تو ایک شخصیت وہ سامنے آتی ہے ہماری کہ بہت ہی نرم دل، بہت ہی حلم والے، رحم والے. اب بدر کے قیدیوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جانے دیں، نہ قتل کریں ان کو، فدیہ لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا مزاج تھا. اور ان کا نام ہی صدیق ہے. اور انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین درجہ کس کا ہے؟ صدیق. صدیق کا درجہ ہے انبیاء کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین. اچھا، ایک شخصیت آتی ہے رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام کی. کیسی شخصیت ہے ان کی؟ ایکسٹروورٹ، آنا جانا، ادھر جانا ادھر جانا. بھی آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ قصص وغیرہ میں، وہ جا رہے ہیں بنی اسرائیل کا حال معلوم کر رہے ہیں. کوئی لڑ رہا ہے تو بیچ میں پڑھ رہے ہیں، کود رہے ہیں بیچ میں کہ کیوں لڑ رہے ہو، اس کو کچھ کہا، اس کو کچھ کہا. یہ شخصیت تھی ان کی. اور ایسی شخصیت صحابہ میں کس کی تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی. وہ ایسے ہی تھے. ابھی سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں ہم نے نہیں تفسیر میں سنا تھا، ابو بکر بہت آہستہ قرآن پڑھتے تھے کہ اس کو سنا رہا ہوں جو سب سنتا ہے. عمر اونچا پڑھتے تھے کہ میں تو شیطان کو بھگا رہا ہوں اور سوتوں کو جگا رہا ہوں. تو یہ شخصیتیں ہوتی ہیں دو طرح کی. تو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، انہیں بڑی انرجی ہوتی ہے، ڈرائیو ہوتی ہے ان کے اندر، لوگوں میں گھلنا ملنا، اس سے ان کو انرجی ملتی ہے. تو ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ انبیاء کی بھی دو شخصیتیں ہیں جو کہ بیان ہو رہی ہیں، صدیقا نبیہ، رسولا نبیہ. یہ دونوں ہم دیکھیں گے، یہ دو ٹرمز آئیں گی. تو یہ 2-3 لیولز پر اس کو علماء نے ایکسپلین کیا ہے. تو وہ بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اواہ اور حلیم اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، جس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی نرم طبیعت کے اور بہت ہی نرم مزاج تھے. الگ ہی طرح کی شخصیت تھی. دونوں کی اپنی اپنی خوبصورتی اور اپنے اپنے فوائد ہیں. تو ان کا ذکر ہے کہ انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے. تو ان کو رول ماڈل کے طور پہ اللہ نے پیش کیا. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا. تو ذرا ان کو وہ موقع یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. تو ان کا رول ماڈل کیا پیش کیا کہ دیکھو اے مکے والو، تم تو اپنے شرک کے لیے آبا و اجداد کی تقلید کو ثبوت کے طور پہ، ایکسکیوز کے طور پہ پیش کرتے ہو کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، حالانکہ تم دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. تو تمہارے والد ابراہیم نے تو اپنے آبا و اجداد کی تقلید نہیں کی تھی شرک میں، تم کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اور دوسری یہ کہ صدیق ہونے کا مطلب، سچے ہونے کا مطلب بھی ہمیں سامنے مل رہا ہے کہ سچ بولنے والا، سچ پر قائم رہنے والا اور دوسروں کو سچ بتانے والا اور ان کو کہنے والا کہ تم بھی سچ پر قائم ہو. صدیق وہ نہیں ہوتا جو خود ہی سچ بولتا رہے اور ساری دنیا جھوٹی ہوتی رہے تو ہوتی رہے اس کی بلا سے. نہیں، یہ کوئی اپنے خول کے اندر بند ہو کے بیٹھنے والا صدیق نہیں ہے. صدیق ایسے نہیں ہوتے. تو انٹروورٹ سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس اپنے کام سے کام تھا ان کو. اور ہم آج نیک کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ کوئی نیکی ہے کسی کو کچھ نہ کہنا؟ اصل نیکی کا معیار تو ہے ہی نبی. وہ سب کو کہا کرتے تھے جو سچا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں دوسرے بھی سچ بولیں، جو سچ پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے بھی سچ پہ عمل کریں. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ابو کو بھی کہا کہ ابو آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں.
تبلیغ اگلی پچھلی دونوں نسلوں کو کی جاتی ہے، بزرگوں کو بھی تبلیغ کی جاتی ہے اور چھوٹوں کو بھی تبلیغ کی جاتی ہے. اور دلیل دیکھیں کون سی، مجھے بتائیں کون سی فلسفے کی کتابیں پڑھ کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ سیدھی سادی دلیل جو سامنے نظر آ رہی ہے. بے جان مٹی کو خود بے جان ساکت اور سامت مجسموں کی شکلوں میں ڈھال لیا تو اس سے ان کا بے حس و حرکت ہونا بدل تو نہیں جائے گا. مٹی سے مٹی بنا دی آپ نے، بت بنا دیا تو کیا ہوا؟ ہے تو مٹی. بڑے سے بڑا بت بنایا، نہایت ادب احترام سے کمرے میں سجا دیا، اس تک پہنچنے کے لیے لمبا چوڑا پروٹوکول وضع کر دیا کہ فلاں کمرے میں جائیں گے پھر جوتے اتاریں گے، پھر فلاں کمرے میں جائیں گے تو وہاں ادب سے کمر جھکائیں گے اور تواضع اور خوف کے ساتھ بت کے سامنے جائیں گے. تو یہ سارا اورا یہ پجاری ڈیولپ کرتے ہیں. وہ بت تو بیچارہ کچھ نہیں کرتا خود سے، نہ اس کی کوئی حیثیت نہ اس کی کوئی طاقت. تو کہا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے آپ کا. پھر کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں. ہم نے بات کی تھی نا کہ بڑوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اگر وہ غلطی کر رہے ہیں. کیسے کرنی ہے؟ لکل مقام مقال، ہر مقام کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. بڑوں سے جب بات کی جاتی ہے اس میں نرمی اور ادب ہونا چاہیے. رشتے میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے اندر یہ عاجزی بھی ہونی چاہیے کہ چھوٹا حق بات کہے تو سن لیں. بوتھ ویز ہے نا، چھوٹے بات کریں تمیز سے کریں، اور بڑے جب بات سنیں چھوٹوں کی جو ان کے نظریے کی مخالفت میں بات کہی جا رہی ہے تو سنیں تو صحیح کم از کم. ہمارے چھوٹوں کا ادب نہیں ہے بالکل. ہم سمجھتے عمر میں چھوٹا یا رتبے میں چھوٹا، اس کی عزت کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈانٹو ڈپٹو دھتکارو گالیاں دے دو، جو مرضی کرو، بے عزت کر دو، رسوا کر دو، ذلیل کر دو، برائیاں کرو، غیبت کرو. ہم کہتے ہیں سب جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ ہیں، ہم بڑے، ہم دادی دادا نانی نانا ہیں، ہم خالہ ماموں پھپھیاں چاچا وغیرہ ہیں. پلیز اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکالیں. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کی بات سنیں، عزت سے سنیں. پھر بیٹا اپنی مدد پیش کر رہا ہے کہ ابا میں آپ کو پراپر راستے پر چلاؤں گا، مجھ پر بھروسہ کریں، شیطان بھروسے کے قابل نہیں ہے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی حکمت، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو آپ کے باپ دادا غلط تھے، ابو کو ضد آ جاتی. کہہ رہے ہیں شیطان کا طریقہ ہے دراصل، اور نتائج بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں یا ابتی اے میرے والد لا تعبد الشیطان، اب شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. فاتبعنی بڑا امپورٹنٹ ہے، میری پیروی کیجیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹوں کے پاس علم ہو جو بڑوں کے پاس نہ ہو، تو چھوٹے عاجزی کے ساتھ وہ علم بڑوں کے آگے پیش کریں اور بڑے سیکھیں. مینٹل بلاک کیوں لگاتے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہم کو بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن چھوٹوں کے پاس آج کل ٹیکنالوجی کا علم ہے. تو کوئی مینٹل بلاک کیوں بنا دیں ہم کہ نہیں مجھ سے تو کمپیوٹر چلایا ہی نہیں جاتا، نہیں مجھ سے تو فون میں کارڈ ڈالا ہی نہیں جاتا. بھائی کیوں؟ چھوٹوں کو چاہیے عاجزی کے ساتھ سکھائیں، ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں بڑوں کو، اور بڑوں کو چاہیے سیکھ لیں. ہر علم کے لیے یہی چیز ہے. اور دین کا علم یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ رسول کی شخصی اطاعت کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی. فاتبعنی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری پیروی کرنی ہے آپ کو. جہاں میں پاؤں رکھوں لٹرلی وہاں پاؤں رکھنا ہوگا، جو میں کہوں ایگزیکٹلی وہی کرنا ہوگا، جو میں چھوڑنے کو کہوں چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہدایت ملے گی. اور کہا کہ شیطان کی عبادت مت کریں، وہ تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یا ابتی اے میرے ابو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کے رہیں. ہمدردی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ادب تمیز سے بات کر رہے ہیں.
لیکن حقیقت کو ڈائلیوٹ نہیں کیا. طریقے میں نرمی ہے، پیغام میں نہیں. اور یہ جو توازن ہم دیکھ رہے ہیں، حق بیان کرنا 100% حق، لیکن ادب کے ساتھ بیان کرنا، یہ بہت مضبوط شخصیت ہوتی ہے جو یہ توازن رکھ سکے. یا تو بدتمیزی پہ اتار آتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتے ہیں بڑوں کو، یا پیغام میں ڈائلیوشن کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. کتنے سچے تھے ابراہیم علیہ السلام. محبت، احسان مندی کے احساس نے الفاظ اور لہجے کو نرم کیا. والد سے محبت تھی، والد کے احسان کا انداز تھا. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کے احسان کا اندازہ ہوتا ہے اس کو، یہ احسان لہجے میں نرمی پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. ورنہ اگر ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ واٹ ہیو یو ڈن فار اس، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے، جو کیا تو کرنا ہی تھا آپ کو. آف کورس وی ور یور چلڈرن، آف کورس کرنا چاہیے تھا آپ کو. اگر بچوں میں یہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہوگا تو کبھی عاجزی نہیں آئے گی ماں باپ کے آگے، جب تک احسان نہیں مانیں گے ان کا. تو اس چیز نے لہجے کو تو نرم کیا لیکن حق پہ کمپرومائز نہیں کیا. لیکن والد تو غصے سے بھڑک اٹھے. تو کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھائی جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کی سزا تو اپنی جگہ ہے، شرک کی، وہ تو ملے گی. دوسرا بڑا نقصان کیا ہوگا، وہ تکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے ولی ساتھی بن جائیں گے. شیطان کے ساتھی کیسے ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، رحمی رشتے کاٹ دیتے ہیں. اگر ان کی پسند کی بات نہ ہو رہی ہو تو اپنی دنیا کے لیے رحمی رشتوں کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں شیطان کے ولی. اور جو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ شیطان کے ولی کہیں نہ بن جائیں، بالکل ان کے ابا شیطان کے ولی ویسے کے ویسے بن گئے. کیسے پتہ چل رہا ہے ہم کو آگے ان کے انداز سے. قال، ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا، کیا نام آیا ان کا؟ آزر. کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ تو بات کیا تھی یہاں پر؟ بات یہ تھی کہ کہنے کو تو ان کے ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ میرے معبود مجھے بڑے پیارے ہیں، میں بڑا لائل ہوں اپنے معبودوں کے ساتھ. لیکن غصے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ معبود بہت پیارے تھے. حقیقت یہ ہے کہ مشرک ہمیشہ اپنے معبودوں کے بارے میں، اپنے خداؤں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں بڑے لبرل رہے ہیں. مشرکین عرب کا بھی طریقہ یہ تھا. ایک بت، ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا اور وہ بت کو پوجا کرتے تھے اور وہ اس کو پوجتے ہوتے تھے. اور پھر اگر ان کے قبیلے پر یا ذاتی زندگی میں مشکلات آتی تھیں، بچے مرنے لگتے تھے، ان کے جانور مرنے لگتے تھے، پیسہ کم ہوتا تھا، بیماریاں آتی تھیں، اپنا بت اٹھا کر پھینک دیتے تھے اور اس قبیلے کا بت لے آتے تھے کہ جو پراسپر کر رہا ہوتا تھا. تو مشرک تو بڑے لبرل ہوتے ہیں دین کے بارے میں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا کرتے ہیں نا ان سے کہ تم 360 بتوں کو پوج رہے ہو، ایک اور بت بنا دو اللہ کا، یا میرا بت بنا دو، وہ کہتے نو پرابلم، بنا دیتے ہیں. انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مومن لبرل نہیں ہو سکتا توحید کے بارے میں، شرک بڑا لبرل ہوتا ہے. تو جو مسئلہ تھا ان کا، ان کے ابا کا، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنے بتوں کی کوئی لائلٹی تھی. وہ جیسے یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی کہ وہ فال نکالا کرتے تھے اور حبل ان کا بت تھا اور اس کے ہاتھ میں 3 تھیلے لٹکائے ہوئے تھے انہوں نے، افعل لا تفعل اور خالی. ایک شخص کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اب وہ گیا حبل کے پاس فال نکالنے کے لیے. حبل اتنا بڑا سارا بت تھا، بڑا مین بت تھا حبل، خوفناک قسم کا. اور فال نکالا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دوں. ہر دفعہ نکلا لا تفعل لا تفعل لا تفعل. تو وہ تھیلا اٹھا کر ہی اس نے مارا اس بت کے اوپر، حبل کے اوپر، اور کہا کہ تیرا باپ مرتا تو تجھ سے میں پوچھتا. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اپنے خداؤں کے ساتھ. کوئی عزت وزت کوئی نہیں کیا کرتے تھے. تو مسئلہ کیا تھا پھر؟ مسئلہ یہ تھا، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف آئیں، کہ وہ خود بادشاہ کے دربار میں بت تراش تھے، مین بت بنانے والے تھے. تو مسئلہ کیا تھا؟ روزی کا سوال تھا، عہدے کا سوال تھا، پیٹ کا سوال تھا سارا. جاہ اور مال کی بات تھی ساری، پوجا اس کی تھی. بت تو خالی سمبل ہوتے ہیں. لکشمی دیوی، کیا لکشمی دیوی؟
وہ کیوں جا کے اس کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ دولت کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی، کہ لکشمی دیوی ہم سے راضی ہوگی تو ہم کو پیسہ دے گی. او مائٹی ڈالر کی پوجا ہے بیسکلی، اور کچھ نہیں. تو یہ جتنے بت ہیں یہ صرف انسانی خواہشات ہیں، بس دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. تو ان کو تو کہا کہ ابراہیم جیسی باتیں شروع کر رہا ہے میرا بیٹا، یہ تو میری روزی کے، میری نوکری کے لالے پڑ رہے ہیں اس بیٹے کی وجہ سے. تو خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ میرے معبودوں سے تو بے رغبت ہوتا ہے ابراہیم. لئن لم ينتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، البتہ میں تجھ کو پتھر مار مار کے جان سے مار ڈالوں گا. شیطان کا ولی دیکھیں ایسے ہوتے ہیں. اتنی سخت سزا کی دھمکی دی. اندازہ ہوتا ہے اس زمانے میں والد کو اولاد پر ایبسلیوٹ اتھارٹی ہوا کرتی تھی، چاہتے تو جان سے بھی مار سکتے تھے. جیسے غلاموں پر ہوتی تھی نا اتھارٹی، ایسے اولاد پر بھی ہوتی تھی. جو کلچر تھا اس زمانے کا، کوئی پکڑ نہیں تھی. تو کہا کہ صحیح سلامت چلے جاؤ تم ذرا یہاں سے. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہا چلے جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے اور غصہ آئے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ، سالوں کے لیے، ملینیمز کے لیے بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ. تو پورا شیطانی اخلاق کا ڈسپلے کر دیا انہوں نے. مال کی پوجا، دولت کی پوجا، اپنے سگے بیٹے کو کاٹ کے پھینک دیا، قطع رحمی کر دی. اتنی بے عزتی کری اتنے اچھے بیٹے کی، خلیل اللہ کی. یہ بے عزتی کس کے ہاتھوں؟ غیروں کے نہیں، اپنوں کے، باپ کے ہاتھوں. اور یہ ایک المیہ یا جو بھی ہم کہنا چاہیں اس کو، حقیقت یہ ہر تبلیغ کرنے والے کو فیس کرنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ بے عزتی اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ہوتی ہے. سب سے زیادہ مذاق وہی اڑاتے ہیں. کوئی بات نہیں، سب انسان سکون سے سہ جائے، اس لیے کہ عاقبۃ للتقویٰ، انجام ہمیشہ تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اور بس اخلاق سیکھنا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہماری بے عزتی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سوشل آؤٹ کاسٹ بناتے ہیں، ہم اپنا اخلاق نہیں بگاڑ سکتے. یہ سکھایا ابراہیم علیہ السلام نے. کیسے جواب دیا دیکھیں، کہہ رہے ہیں قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا سلام آپ پر. یہ نہیں کہا کہ ابو آپ کو تو بڑا اینگر ایشو ہو گیا، چلے میں آپ کو سائیکولوجیکل انالیسس کرا دیتا ہوں. نہیں، اینگر ایشو کی بات نہیں تھی، باپ کو سننی نہیں تھی بات بس. تو کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی. باپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا کوئی قصور ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا بھی مبلغ ہو، وہ بھی اپنی تمام تر ذہانت، تمام تر صداقت، تمام تر علمیت کے باوجود باپ کو کنونس نہ کر سکے. تو کیا کر سکتا ہے کوئی زبردستی ٹھونس تھوڑی سکتے ہیں، کوئی زبردستی حلق میں اونڈیل تھوڑی سکتے ہیں. ایمان کا جو دروازہ ہے، جو ایمان ہے وہ دل میں ہوتا ہے. دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، باہر ہینڈل ہی نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے ہم اپنے بچوں کا یا زبردستی پکڑ کے ہم اپنے والدین کا دل کھول دیں. یہ تو خود ہی کھولنا ہوتا ہے. تو باپ نہیں مانا، نہیں کنونس کر سکے. تو اپنی بھی ہم لمیٹیشنز کو سمجھیں. ہم بعض دفعہ اپنے اوپر بلا وجہ کا بوجھ لے لیتے ہیں کہ ہم تو سمجھا کر ہی چھوڑیں گے، ہم تو بدل کر ہی چھوڑیں گے. بھائی نہیں کر سکتے، پیغام پہنچائیں، موو فارورڈ، آگے چلیں. نہیں سنتا کوئی، نہ سنے، مرضی اس کی. اپنی زندگی، اپنی نروز نہ خراب کریں کسی کے پیچھے، کتنا بھی سگا رشتہ کیوں نہ ہو. ہاں کیا کرنا ہے، سأستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. تو اب یہ جانتے ہیں کہ باپ جب قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو اب تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ابراہیم علیہ السلام کی. تو جب رسول کی جان خطرے میں پڑ جائے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. تو چلتے چلتے لاسٹ جو باتیں تھیں اس میں بھی تبلیغ کر رہے ہیں کہ بڑا مہربان ہے میرا رب. اب بھی انویٹیشن ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ مجھے دھتکارنے کے بجائے آپ بھی میرے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، دونوں مل کے اللہ کی رحمت کے دامن میں سما جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب تو بہت مجھ پر مہربان ہے.
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا۔ تو بہت کچھ چھوڑا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے جائے پیدائش چھوڑی، یعنی اپنا وطن چھوڑا، بچپن کے ساتھی چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے۔ پتہ چلا صدیق کون ہوتے ہیں؟ جو سچائی کی خاطر محبتیں قربان کر دیتے ہیں، عیش قربان کر دیتے ہیں، روشن مستقبل کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں سچ کی قیمت ہے، سچ مفت نہیں ملتا، سچ جو ہے وہ عافیت کے ساتھ بعض دفعہ ملتا ہے، بعض دفعہ نہیں ملتا۔ بعض دفعہ سچ اور محبتیں ساتھ ساتھ بھی مل جاتی ہیں، بعض دفعہ نہیں مل سکتی۔ اگر حق چاہیے تو محبتیں چھوڑنی پڑیں گی، اور محبتوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو حق ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو چوائس تو میری اور آپ کی ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا چوائس کرنی ہے؟ اگر کرنی پڑ جائے کبھی، وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، چھوڑ دیں ہر چیز، حق نہ جائے، سچ نہ جائے، ہر چیز فانی ہے، کچھ قبر میں نہیں جائے گا میرے آپ کے ساتھ، کسی کی محبت نہیں جائے گی۔ کسی کا بچہ مر جائے، ماں کو غش پڑ سکتے ہیں، باپ بے ہوش ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ ٹھیک ہے اتنی محبت تھی نا، ساتھ دفن ہو جاؤ اپنے بچے کے، کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی بھی بیوی محبوب کیوں نہیں تھی، کتنی بھی وہ یاد کیوں نہیں آتی، کہتے چلو ساتھ قبر کھود کے نا تم بھی ساتھ ہی لیٹ جاؤ، کوئی نہیں لیٹے گا، نیور۔ صرف جو چیز ساتھ جانی ہے نا میرے اور آپ کے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور حساب کے وقت بھی، وہ دن جب ہوگا نا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، تو اس دن کیا کام آئے گا؟ سچ اور حق، سب بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں پاس آئے گا۔ تو جو چیز ہمیشہ ساتھ رہنی ہے، اتنی پریشس ہے، تو اس کو کیوں چھوڑ دیں عارضی چیزوں کے پیچھے؟ اور آپ کو میں سچ بتاؤں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہ محبتوں کی خاطر حق کو چھوڑا، نہ محبتیں ملی نہ حق ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا، جب یہ محبتیں ستاتی ہیں نا، جب یہ تانے دیتی ہیں اور رلواتی ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے لوگوں کو۔ بڑا مشہور قصہ ہے کسی پریسٹ کا، وہ ہنری VI کے 8 اللہ جانے کس کا وہ پریسٹ تھا، اور بادشاہ کے کہنے کے مطابق جو بادشاہ فتوے چاہتا تھا وہ فتوے دے دیا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں بادشاہ تو کرسچینٹی کا بڑا اقرار کیا کرتے تھے نا، چاہے پریکٹسنگ کرسچنز ہوں کہ نہ ہوں، لیکن بہرحال مذہب کی بڑی ایک پکڑ تھی، مذہب کا بڑا روب تھا لوگوں کے اوپر۔ تو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا بادشاہوں کو تو پہلے پریسٹ سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو پریسٹ تھا ان کا اوندے سیدھے فتوے دے دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ خفا ہو گیا، جیل میں پھینکوا دیا اٹھا کر، تو بڑا پچھتایا اور کہا اس نے، یہ بڑا ان کا مشہور جملہ ہے کہ had I served God the way I served the king, God would not have left me alone like this۔ اگر میں نے اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائی ہوتی جیسی میں نے اس بادشاہ کے ساتھ نبھائی، اللہ میرے ساتھ یہ نہ کرتا۔ اللہ بہت قدردان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت پر ہیں ہم، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے ابو ابراہیم کی ملت کے اوپر ہو، تو وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں سچ کی قیمت ہوتی ہے، سچ کی پرائس ہے، سچ بہت مہنگا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا سودا مہنگا ہے، جنت کا سودا سستا نہیں ہے۔ ایسے نہیں مل جائے گی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ مٹھیاں بند رکھیں اور جنت کو بھی حاصل کر لیں، بغیر کچھ دیے کچھ پانے کے جو چکر میں پڑتے ہیں، وہ سوائے فولز پیراڈائز کے اور کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو انہوں نے تو دیکھیں روشن مستقبل کو، ان کا کیریئر سیٹ تھا نا، ابا بت تراش تھے، کل کوئی ابا مر جاتے ابراہیم علیہ السلام آٹومیٹکلی پروموٹ ہو جاتے۔ وہ تو انہیریٹڈ ہوا کرتی تھیں پوسٹس اس زمانے میں، قابلیت پہ تھوڑی ملتی تھیں، وہ تو انہیریٹنس پہ ملا کرتی تھیں۔ سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا نا ہم نے، ایگزیکٹلی اس کو ملٹیپلائی کر لیں کئی گنا، جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں، سب داؤ پہ لگا دیا، سب چھوڑ دیا اور چل پڑے۔ کہنے لگے کہ اب تو میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، ادعو ربی، اللہ کو پکاروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے اپنے رب کو پکار کر میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گا۔ یہ ہے توکل۔
ان دیکھا مستقبل سامنے ہے، کچھ نہیں پتا کل کیا ہوگا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں رہوں گا، کون سے خطرات ہوں گے، کون مجھے بچائے گا. اس زمانے میں قبیلہ سب کچھ ہوتا تھا، ہم امیجن کر نہیں سکتے ہجرت اس زمانے میں کیا چیز ہوتی تھی. لوگوں کو سزا دینی ہوتی تھی، جلا وطن کرتے تھے، ان کو کالا پانی اس کو کہتے تھے، کالے پانی کی سزا، ایگزائل کر دینا. اس لیے کہ قبیلہ کیا ہوتا تھا، قبیلہ پاسپورٹ ہوتا تھا، قبیلہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا، قبیلہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا تھا، قبیلہ بینک اکاؤنٹ ہوتا تھا، ہر چیز قبیلہ ہوتی تھی. آج کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا نا. یہ قربانی ہے. آج کسی سے کہا جائے تم ہر چیز گیو اپ کر دو اللہ کی خاطر، یہ قربانی تھی اس لیول کی. اور چل پڑے اللہ کی طرف. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کری. یہ معاملہ دیکھیں ان کا کہ جب اتنا کچھ انہوں نے دے دیا، اللہ کی رحمت کو پکارا، تو پھر اللہ نے بھی ان کی امیدوں کو رکھا، ان کی امیدوں کی لاج رکھی. انکنڈیشنل سیکریفائس دے دی اللہ کے لیے. قربانی جب دے رہے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، جب وہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہوں گے اور ابا نے اتنا ڈانٹا، اتنا بے عزت کیا ہوگا، تو بتائیں دل کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ چوئنگم چباتے ہوئے، کندھے اچکاتے ہوئے، واٹ ڈو آئی کیئر، ایسے دل دکھا ہوگا، رونا آیا ہوگا. جی یقیناً اللہ نے کہا کہ اواہ تھے ابراہیم علیہ السلام، کتنا دل دکھا ہوگا. اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں ہے. جو جہاں پیدا ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے اس کو اس جگہ سے، اور وہاں سے جانا پڑ جائے لگتا ہے کہ سانس نہیں آ رہا ہے جیسے. اتنا کراچی یاد آتا ہے، اتنا کراچی یاد آتا ہے کبھی انسان، جیسے کہ یہیں جہاں انسان پیدا ہوا، پلا بڑا، پڑھائی ہوئی، شادی، بچوں کی شادیاں، سب کچھ جب یہاں ہو گیا تو ظاہر ہے کیسے انسان کو محبت نہیں ہو اس جگہ سے. تو محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کو. بہت افسوس اور افسردہ ہوں گے، بہت سیڈ ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ڈھیر خوشیاں رکھی ہوئی تھیں. ان کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے اسحاق اور یعقوب کو خود دیکھا زندگی میں، اور دونوں کی نبوت دیکھی، کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی. کیا بہترین ریپلیسمنٹ دیا اللہ نے. لیکن کیا انشورنس لے کے چلے تھے اللہ سے کہ اللہ پہلے گارنٹی دے کہ اس سے بہتر ملے گا تب تو میں سیکریفائس کروں گا، ورنہ نہیں. ہم تو ہر قدم پہ انشورنس چاہتے ہیں کہ گارنٹی ملے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میری ایک آیوٹا بھی نہیں برباد ہوگی، تب میں چلتی ہوں دین کے اوپر، ورنہ نہیں. پھر یہ مومن کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیپ آف فیتھ، تم چھلانگ مارو. ہاں چھلانگ تم کو مارنی ہے، اللہ تم کو مرنے نہیں دے گا، اللہ پکڑے گا، اللہ نہیں چھوڑتا. لیکن کنڈیشنز نہیں لگانا کہ اللہ چھلانگ ماروں گی اس وقت جب تو مجھے پکڑے گا. نہیں، قربانی دے دو انکنڈیشنل، پھر دیکھو ذرا اللہ کی دین. تو نہ صرف اللہ نے ایسی نیک اولاد دی، بلکہ دنیا رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر، تعریف، توصیف برقرار رکھی. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہوتی رہے گی. لسان صدق علیہ، ذکر خیر باقی رہے گا، سچی تعریف ہوتی رہے گی. نماز میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. کس کی ملت پر ہیں؟ ملت ابراہیمی. کس نے بنایا خانہ کعبہ؟ ابراہیم علیہ السلام. کون کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں نے طواف کیا، عمرے کیے، کس کو اجر گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ہمارے نبی کس کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. کیا بیٹا دیا، کچھ چھوڑا تو کچھ پایا نا، باپ کو چھوڑا تو کچھ آگے ملا نا. تو بس مقام ابراہیم کو جا کے ہم دیکھتے ہیں کیسے اللہ نے ان کے نشان قدم کو محفوظ کر دیا ہے کہ ان کی ہی پیروی کرنی ہے. تو جب
اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، بہت بلند مقام دیا. تو دنیا کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی والدین کے گھر میں سکھ نہیں دیکھتا انسان تو شادی کے بعد سکھ مل جاتا ہے اس کو. کبھی شادی شدہ زندگی میں سکھ نہیں ملتا تو اولاد سکھ دے دیتی ہے. کبھی والدین نے تنگ کیا تو اولاد نے سکھ دے دیا. کبھی ایک تنگ کرتا ہے تو کہیں اور سے اللہ کچھ دے دیتا ہے. تو اللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ذکر خیر ہے جو کہ ان کا الحمدللہ اب تک جاری رکھا. تو بڑا یہ سبق ہے کہ سچا کون ہوتا ہے اور سچا کیسا ہوتا ہے. چلیے تفسیر ہو گئی ہماری، اب ترجمہ کرتے ہیں آگے.